السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو دیکھ لیں، مہمانوں کے آنے کے باوجود میں آپ سب کے لیے لائی ہوں لانگ ایپیسوڈ نازلی اسپیشل، اس لیے سب چھوڑ چھاڑ کر پہلے جا کر چینل سبسکرائب کر کے آئیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اور آج جتنی میری ایپیسوڈ لمبی ہے اتنا آپ کا کمنٹس لانگ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کمنٹ، اور لانگ سا جتنی میری ایپیسوڈ لمبی ہے نا اتنا آپ نے لانگ کمنٹ کرنا ہے لازمی۔ تو چلیں ہم ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ عشق کا مقبرہ ایپیسوڈ نمبر 8، رائٹر ایمن رضا۔ وہ جو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کو پہلے ہی بھانپ چکی تھی، کسی کے اچانک کندھے پہ ہاتھ رکھنے پر وہ بغیر دیر کیے سامنے اندھیرے میں نظر آتا گلدان اٹھا کر جھٹکے سے پلٹتی پیچھے کھڑے شخص پر وار کرنے لگی تھی، جب اچانک مقابل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ تم یہاں اس وقت؟ تابش کو اپنے پیچھے استادہ پا کر وہ گہرا سکون کا سانس بھرتی بولی، ورنہ وہ تو سمجھی تھی کہ کوئی گھسپیٹیا ہے یا پھر اس کا شکار کرنے کے لیے کوئی شکاری تھا۔ دشمنوں کا علاقہ تھا، یہاں کسی سے بھی کوئی بھی امید لگانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ میں بھی آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا کہ آپ یہاں اتنی رات کو نیچے کیا کر رہی ہیں؟ سب خیریت؟ وہ پریشانی سے بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، جسے ایک ہی دن میں بہن کی فکر ہو گئی تھی۔ کافی پینی تھی مجھے، وہ تو نہیں ملی، خیر دودھ پر گزارا کر لیا۔ تم بتاؤ، تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ پانی لینے آیا تھا، مگر آپ تو یقیناً میرا سر پھاڑنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ وہ اس کے ہاتھ میں موجود گلدان کی طرف اشارہ کرتے بولا تو وہ اس کو خجل ہوتے ہوئے وہیں پر زمین میز پر رکھ دیا تھا۔ جب تابش جانے کو پلٹا تو وہ بے ساختہ پکار گئی تھی، سنو جی۔ وہ نیم رخ کیے پلٹا تھا۔ کچھ دیر پہلے میں نے پائلوں کی چھن چھن سنی، کیا یہاں کسی حویلی میں لڑکی کو رات میں پائل پہن کے پھرنے کا شوق لاحق ہے؟ وہ اپنی کیوریوسٹی کے زیر اثر پوچھ بیٹھی۔ نہیں تو ایسا تو ہماری لڑکیوں میں کسی کو شوق نہیں، وہ ناسمجھی سے بولا۔ تو پھر یہ رات کے اس پہر اس طرف سے پائلوں کی آواز کیسی ہے؟ وہ ایک طرف اشارہ کرتی بولی تو اس جگہ کو دیکھ۔ تابش کی نظروں میں سنجیدگی ابھری تھی۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، مگر کچھ راز یہاں ایسے مدفن ہیں جہاں تک ہمیں بھی رسائی نہیں۔ وہ اس جگہ کو دیکھتے بولا اور کچھ اور کہے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ صاف ظاہر تھا اس کے پاس اس کے کسی اور سوال کا جواب نہ تھا۔ اس پہیلی کو تو میں سلجھا کر رہوں گی، شیر دل بلوچ۔ آخر اور کتنے راز مدفن کیے ہیں تم نے اس حویلی میں؟ ایک ایک قبر کھود کر ان مدفن رازوں کو زندہ نہ کر دیا تو میرا نام بھی نازلی کرمانی نہیں۔ وہ خود سے عہد کرتی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایسا مت کریں، اس کو اپنے سے دور ہٹاتے وہ کپ کپاتے ہوئے بولی۔ تو کیسا کریں؟ آپ بتا دیں۔ کبیر کے شریر لہجے پر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک تو وہ اچھا خاصا سنجیدہ مزاج آدمی تھا، مگر جیسے ہی نکاح ہوا تھا پتہ نہیں کس بے باک شخص کی روح گھس بیٹھی تھی اس جناب میں، جو ایسی حرکتیں کرتے پھر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کرتا، ادھر دیکھو، یہ میرا بھائی ہے۔ وہ یاور کو ویڈیو کال میں لاتا بولا تو یاور فون آن کرتے ہوئے کبیر کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ چونکا۔ یہ لڑکی تو جانی پہچانی تھی۔ کہاں ہیں بھائی آپ؟ موم ڈیڈ کب سے آپ کو کال کر رہے تھے، بغیر بتائے آپ پرسوں کے غائب ہیں۔ اور یہ محترمہ کون ہے؟ لگے ہاتھ یاور نے کئی سوال ایک ساتھ کیے تھے۔ بریک پر پاؤں رکھ برو، یہ بھابھی ہے تیری۔ کبیر اسے احساس دلاتا بولا کہ بکواس بند کر اب۔ مطلب آپ میں لڑکیوں والے جینس تھے؟ آپ کی بھی شادی ہو گئی لڑکی سے؟ وہ حیرت سے بولا تو اس کی بکواس پر حیرت سے آنکھیں پھاڑے ادا بھی ٹکر ٹکر، کبھی یاور کی بات پر اس کا منہ دیکھتی، کبھی کبیر کا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ تجھے تو گھر آ کر میں دیکھتا ہوں، پہلے بھابھی کو سلام کر، ابھی ابھی نکاح ہوا ہے ہمارا۔ اس کی بات پر اب حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا یاور کو۔ میرا گرلز الرجک بھائی آخر ایک دم کیسے شادی رچا کر بیٹھ گیا؟ وہ حیرت سے منہ پر ہاتھ دھرتے بولا۔ بھابھی، ویسے آپس کی بات ہے، ان میں کون سی خوبی دیکھ کر آپ نے ان سے شادی کی؟ مجھے تو لگا تھا کوئی آدمی انہیں اپنی بیٹی نہ دے گا۔ آپ کے ابو کو سلام۔ وہ ویڈیو کال سے سلام ٹھوکتے بولا تو اس عرصے میں پہلی بار ادا کے ہونٹوں پر
मुस्कुराहट ने छप दिखलाई थी। पता नहीं क्या देखा भाभी ने आप में भैया, वो गहरी सांस भरते बोला। वही जो अमरहा ने तुम में नहीं देखा। वो जिज करती मुस्कुराहट से उसे देखता फ़ोन का रुख अमरहा की जानिब कर गया जो अंदर दाखिल हो रही थी उसके इंतज़ार में। ये वहाँ क्या कर रही है आपके साथ? वो गुस्से और हैरत से बोला था। वो जो आज उससे निकाह करने का इरादा रखता था, वो मोहतरमा पहले ही उसके भाई के साथ फरार हो चुकी थी। अपने निकाह से बच के मेरे निकाह में शिरकत और क्या छोटे भाई? वो उसे जलाती मुस्कुराहट से देखते बोला। भैया तपाओ मत, अपना एड्रेस दो, मैं आ रहा हूँ। वो बेचैनी से बोला। कितने आराम से वो लड़की अपना निकाह छोड़कर उसके भाई के निकाह में शिरकत कर रही थी, जबकि वो उसकी बेचैनियों से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। सोचना भी मत लाले, क्योंकि आज रात तो तुम इसी तरह सुलगोगे। पता तो तुम्हें मिलने से रहा, जब तक तुम्हारी बीवी होने वाली बीवी मेरे साए तले रहेगी, तुमसे महफूज रहेगी। वो ये कहकर खटाक से फ़ोन बंद कर चुका था। उसकी बात सुनते अमरहा और अदा ने एक दूसरे को देखा था और अमरहा ने बेसाख्ता नज़रें चुराई थीं। तो चलें वापस, वो अदा को देखते बोला। कहाँ? वो हैरत से बोली। अरे भूल गई, हम ट्रिप पर थे जहाँ से तुम भाग आई। चलो, अंकल आंटी को मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ। और उसका हाथ थामते बोला। न न नहीं, मैं नहीं चाहूँगी, वहाँ वो भी होगा। उसने कपकपाते हुए कहा तो कबीर की खंदा पेशानी पर सिलवटें पड़ी थीं मनहूस ज़ैदान के ज़िक्र पर। उसी से तो असल इंतकाम लेने जा रहे हैं हम। वो मायने ख़ेज़ मुस्कुराहट से बोला। मतलब? वो दोनों हैरत से बोली। तुम कल रात उससे इजहार मोहब्बत करने वाली थी ना अपनी परफॉर्मेंस में, तो अब भी तुम वही करोगी। वो चमकती आंखों से बोला, लहजा आग बरसा रहा था। क्या? अमरहा और अदा एक साथ चीखी थीं। इजहार मोहब्बत, वो भी सबके सामने? और क्या? उसकी बात सुनते वो दोनों शशदर ही तो रह गई थीं। आखिर वो शौहर होकर अपनी बीवी को किसी और से इजहार मोहब्बत का कैसे कह सकता था? सुबह नाज़ली किचन में आई तो काम करती सभी लड़कियों के मुंह बने थे। आ गई मरहानी साहिबा। वानिया के बड़बड़ाने पर उसने मुस्कुराहट जब्त की थी। वो जान सकती थी जब उसका महबूब उसकी सौतेली बहन के आगे पीछे फिरने लगे तो बुरा ही हाल होता था, जो इस वक्त वानिया का हो रहा था। वो फ्रूट बास्केट में से एक सेब उचकती दांतों से कुतर कर खाने लगी थी। बाहर बैठे ना, यहाँ क्यों आ गई? आपने कौन सा हमारे साथ काम करवा देना है? बरीरा उसे तंजिया निगाहों से देख बोली तो वो गर्दन तिरछी किए उसे देखने लगी। जब काम के लिए मुलाजिम है तो भला मुझे काम करने की क्या ज़रूरत? वो शेल्फ पर बैठती उन लोगों का मज़े से जायज़ा लेती बोली। शेरदिल बता रहा था आज शायद टी पार्टी है। मैं तो देखने आई थी क्या एहतमाम हो रहा होगा सफ़ेद हवेली की टी पार्टी के लिए, मगर यहाँ तो सब कुछ ठुस लग रहा है। उसकी बात पर सब लड़कियों ने उसे ज़ब्त से देखा था। क्या मतलब? कौन सी टी पार्टी? और अगर चाय की दावत थी ही तो भाई ने हमें क्यों नहीं बताया? और तुम्हें क्यों बताएंगे भाई, जबकि तुम हमारी दुश्मन हो? बरीरा नासमझी से बोलते उस पर तंज कर गई थी। नहीं यकीन तो ये वानिया से पूछ लो। कल रात ये भी तो वहीं थी जब शेरदिल ने मुझसे ये सब कहा। क्यों वानिया? उसने एकदम वानिया को बीच में घसीटा तो वो हवास बाख्ता हुई थी। सबकी निगाहों का मरकज़ बनने पर हाँ 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 कहा था, मैंने सुना था। जल्दी बनाओ चाय, वो आने ही वाला होगा। वो लोग फटाफट तैयारियों में जुट गईं। लेकिन चाय तो मोहतरमा मैं आपकी ही हाथ की पीऊँगा। वो एकदम अपने नाम की पुकार पर अंदर आते उसके करीब स्लेब पर झुकता उसकी आंखों में आंखें गाड़े बोला। और मैं तुम्हारे लिए चाय क्यों बनाऊंगी या क्यों बनाने लगी? उसने आईब्रो उचकाते पूछा। अब ये मत कहना कि तुम्हें चाय बनानी नहीं आती मोहतरमा। लगता है चाची ने अपनी बेटी को कुछ सिखा के नहीं भेजा। वानिया हकारत से बोली थी जिस पर नाज़ली की पेशानी पर सिलवटें पड़ी थी।
ہاں اگر ایسی ہی بات ہے تو بنا کے دکھاؤ چائے، ہم بھی تو دیکھیں تمہاری زبان کے ساتھ ہاتھوں کا بھی جادو۔ بریرہ بھی چولہا فارغ کرتے اسے آگے آنے کا اشارہ کرتی بولی، تب وہ انہیں تنقیدی نگاہ سے دیکھتی وہاں کھڑی ہوئی تھی، چائے بنانے لگی تھی، جبکہ شیر دل اسے زج کرتی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ گائز اگر میرے پیچھے سے جو بھی شور آ رہا ہے، گیسٹ آئے ہوئے ہیں، اس شور کو اگنور کریں اور ناول پر فوکس کریں۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا حویلی کی لڑکی کو اس کا اصل کام کرتے دیکھ۔ اس کے کہنے پر حویلی کے تمام لڑکیوں نے طنزیہ کہکا لگایا تھا اس پر، جس پر اب کی بار زہر خند مسکراہٹ نازلی کے چہرے پر چھلک رہی تھی، اور اس نے وانیہ کی طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ارے وانیہ، تمہاری گردن اور ہونٹ پر یہ نشان کیسا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کسی نے بہت زور کا مارا ہو۔ اس نے ایک دم سے اسے سب کے سامنے شرمندہ کرتے کہا تو سب اس کا چہرہ اور گردن دیکھنے لگے تھے۔ گردن پر نشان تھے، جبکہ چہرہ ذرا سوجا سوجا لگتا تھا۔ کچھ نہیں، وہ میں گر گئی تھی، وہ اٹکتے ہوئے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتی بولی۔ واہ، گرنے سے ایسے نشانات بنتے ہیں؟ یہ تو پہلی بار دیکھا میں نے، لیکن تمہارے گار پر تو انگلیوں کے نشان لگ رہے ہیں، وہ بھی کسی وحشی کے۔ کیوں ہے نا شیر دل بلوچ؟ وہ ان دونوں پر ایک ساتھ تاک کے وار کرتی بولی تو سب ہی اس کی بات کا پس منظر جان گئے تھے کہ وانیہ کا گال دہکانے والا جانور کوئی اور نہیں بلکہ شیر دل بلوچ تھا۔ پانی پیتے شیر دل کو اچھو لگا تھا، جبکہ تابش جو نازلی کی ساری کارستانی دیکھ رہا تھا فوراً شیر دل کی پیٹھ تھپ تھپانے لگا تھا۔ لگتا ہے بڑی زور کی ٹھا کر کے بات مطلب غوطہ لگا ہے، تابش نے اس کی پیٹھ تھپکتے کہا تو اس کی کھا جانے والی نگاہوں پر فوراً اپنی بات بدلی تھی اور تن فن کرتا ہوا باہر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ شیر دل، یہ تم نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ، میں معاف نہیں کروں گی، وانیہ بل کھاتے ہوئے بولی تھی۔ اتنی تصدیق پر اس کی آنکھیں آگ برسانے لگی تھیں، جبکہ نازلی کو وہ اپنی نگاہوں سے قتل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مائی اسٹیپ سسٹر، برا میں کر رہی ہوں تو اچھا تم بھی نہیں کر رہی، وہ اس کا منہ تھپکتے بولتی۔ اسے آگ لگا گئی تھی کہ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک کر رہ گئی تھی، جبکہ نازلی کے ہاتھ اب تیزی سے چل رہے تھے، جبکہ باقی سب حیران کھڑے اس کی پھرتیاں دیکھ رہے تھے کہ جیسے وہ کہیں کی ماسٹر شیف رہ چکی ہو۔ ان کی اڑی رنگت دیکھ کر نازلی کو اپنے کہکے دبانا مشکل امر لگ رہا تھا۔ کیس کے لیے ہی صحیح، اسے اپنے خاندان کے ساتھ روبرو ہوتے انہیں مزہ چکھانے میں بہت چس آ رہی تھی جو بیان سے باہر تھی۔ اب باری تھی شیر دل بلوچ کی۔ میرے ہاتھ کی چائے پینی ہے جناب کو، آئندہ کبھی مر کر بھی نہیں سوچے گا میرے ہاتھ کی بنی چائے کو منہ لگانے کا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو حقارت سے دیکھتے سوچا، جہاں کل اس زانی کے لب پیوست ہوئے تھے۔ کیا موسم ہے آج، زیدان کے دوست نے اسے دیکھتے کہا جس کے منہ پر 12 بجے تھے۔ کہاں کا اچھا موسم، کل سے تو میری محبوبہ نظر نہیں آ رہی، وہ کرتے ہوئے ادا کا ذکر کرتے بولا۔ وہ دیکھ آ رہی ہے تیرے پاس ہی، اس کا دوست پیچھے کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ کہاں تھی تم؟ کل رات سے نہ میسج کا رپلائی کر رہی ہو نہ کال کا پتہ ہے، کتنا پریشان ہو گیا تھا میں، اس نے مصنوعی فکر مندی سے کہا تو دوست اس کی شیطانی چہرے پر لعنت بھیج کر رہ گئے تھے جو اتنی صفائی سے اس لڑکی کی محبت کا مذاق بنا رہا تھا۔ کیا واقعی مس کیا تم نے مجھے؟ وہ بے یقینی سے بول گئی۔ اور نہیں تو کیا، قسم لے لو نہیں یقین تو، وہ ہاتھ اس کے سر پر رکھتا بولا تو ادا کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ چھلکی تھی، اور اس نے زیدان کا وہی ہاتھ اٹھاتے اس ہی کے سر پر رکھا تھا۔ اب کھاؤ اپنے سر کی قسم، کیا واقعی مس کیا مجھے؟ اس کے انداز اور حرکت زیدان کے سارے الفاظ حلق میں اٹک چکے تھے، جبکہ اس کی دوستوں کے کہکوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ بھلا وہ اپنے ہی سر کی جھوٹی قسم کیسے کھاتا؟ مر نہ چاہتا وہ؟ کتنے آرام سے یہ لڑکے لڑکیوں کی زندگیوں کی جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔
نہ انہیں برباد کرنے کے لیے، اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اور ایک ہم لڑکیاں کیسے ان کی لفظی محبت پر ایمان لے آتی ہیں؟ تف ہے نامحرم محبت پر۔ وہ حقارت سے ذہن میں سوچ کر رہ گئی۔ رہنے دو، تم نہیں کھا پاؤ گے، وہ ہاتھ کھینچتے بولی تو وہ خجل ہو کر رہ گیا تھا۔ میری طبیعت خراب تھی، اس لیے گھر جا چکی تھی۔ آج ہی آئی ہوں، تم سے اظہار محبت کا وعدہ جو کیا تھا۔ وہ زخمی مسکراہٹ لیے بولی۔ تو پھر کب کر رہی ہو؟ یاد ہے نا سب کے سامنے پرفارمنس میں کرنا ہے تمہیں مجھے پرپوز۔ وہ خباثت سے اسے یاد دلاتا بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ جانتی ہوں، آخری پرفارمنس اب میری ہی ہے، تیار ہونے جا رہی ہوں، ملتے ہیں کچھ دیر میں سرپرائز کے ساتھ۔ وہ پلٹتی بولی تو وہ پیچھے سے چلایا، آج کا دن ہم دونوں کے لیے ہی یادگار ہوگا۔ وہ فتح کی سرشاری سے چیخا، بدلہ لینے کے اتنے قریب جو تھا۔ میرے لیے نہیں، تمہارے لیے زیادہ یادگار ہوگا، کیونکہ تم یہ دن کبھی نہیں بھول پاؤ گے۔ وہ مسکرا کر کہتی جا چکی تھی، جبکہ اس کے سبھی دوست اسے شاباشی دینے لگے تھے۔ اس کا بدلہ اور چیلنج پورا جو ہونے جا رہا تھا۔ اب مزہ آئے گا اس حارون کے چہرے پر ذلت کے تاثرات دیکھنے کا، جب پوری محفل کے سامنے میں اس کی بہن کی عزت کی دھجیاں اڑاؤں گا۔ وہ نفرت سے پھنکارتے بولا تو سب کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے اور اپنی سیٹس پر آ گئے تھے۔ شام ہو چکی تھی، اب آخری پرفارمنس کی باری تھی ادا کی۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، لیٹس اسٹارٹ اور لاسٹ پرفارمنس آف ادا۔ اس کے نام کی پکار پر سب اسے پکارنے لگے تھے، جبکہ تمام لائٹس بند کر دی گئی تھیں، اور جب ایک اسپاٹ لائٹ روشن ہوئی تھی تو رنگ زیدان سلطان کا اڑا تھا، کیونکہ کیا ہوا ہوگا گائز، جس سے زیدان سلطان کا رنگ تک اڑ چکا تھا، سفید پڑ چکا تھا۔ باری باری سبھی لڑکیاں لاؤنج میں لوازمات لا کر رکھنے لگی تھیں۔ حسیب، منیب اور تابش ایک ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ وقار اپنے بھائی کے ساتھ، شیردل کے ساتھ براجمان تھا۔ نور بھی انہی کے ساتھ بیٹھی لڑکیوں کا انتظار کر رہی تھی، جو اب لوازمات لا کر رکھ رہی تھیں۔ میں نے سنا ہے یہ سب میری بہن نے بنایا ہے۔ نازلی نے چائے کی پیالی سب کو پکڑاتے تابش کے آگے کی تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کپ تھامنے سے پہلے جیب سے ہزار کے 10 نوٹ نازلی کے ہاتھ میں زبردستی پکڑائے اور اس کے ہاتھ سے چائے لی۔ یہ کیا ہے؟ نازلی نے اسے دیکھ کر کہا۔ آپ کا پہلا انعام، اپنے بھائی کو پہلی دفعہ کچھ بنا کے کھلانے کا پلان ہے، کچھ بنا کے کھلانے پلانے کا۔ اس نے نمک پارے کو جو نازلی بنا کر لائی تھی اپنے منہ میں رکھتے اس کے سر پر ہاتھ سے پیار دیتے کہا، تو جانے کیوں نازلی کی آنکھوں میں آنسوں کی دھند چھائی تھی، جبکہ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ چھوٹا سا عمل تھا اس کے چھوٹے مگر سوتیلے بھائی کا، مگر اس کو ایسا لگا تھا کہ اس کے ننگے آسمان پر کسی نے چھاؤں کی چادر اوڑھا دی ہو۔ وہ تیزی سے آنکھیں جھپک کر آنسو اندر اتارنے لگی تھی۔ میں کسی سے پیسے نہیں لیتی، وہ ان پیسوں کو گھورتے ہوئے بولی۔ مگر میں کسی تو نہیں، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ وہ اس کے ہر اعتراض کو رد کرتے بولا تو پہلی بار نازلی کے چہرے پر مسکراہٹ چھلکی تھی، اور یقیناً یہ مسکراہٹ دل فریب تھی، اور اس کی ہنسی کی کھنک حویلی کے چاروں سو گونج اٹھی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص نے دل سے مانا تھا کہ وہ انتہائی حسین اور خوبصورت دوشیزہ لگ رہی تھی، جس کی ہنسی بھی چھن کر سریلی کوئل جیسی آواز کی طرح نکلتی ماحول کو خوشگوار بنا دیتی تھی۔ پہلی بار لگ رہا ہے مجھ سے باتوں میں کوئی برابری کر سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے بولی اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی، کیونکہ لڑکیاں اسے جس نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں اس نے ان کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ بہت مزیدار ہیں یہ، واقعی لاجواب۔
حسیب اور وقار نے بھی سچے دل سے تعریف کی تھی۔ مزے تو لڑکیاں بھی لے رہی تھیں مگر منہ سے کہنا تو توہین سمجھتی تھیں۔ تابش بھائی، آپ نے ہمیں تو کبھی پیسے نہ دیے، ان کو کتنی جلدی دے دیے۔ ویسے میں کسی کی تعریف کرتی تو نہیں مگر یہ واقعی مزے کے بنے ہیں۔ نور ناک چڑھاتے بولی تو نازلی کو وہ دو چٹیا کیے ہوئے لڑکی کیوٹ سی لگی تھی۔ سب کو چائے دے دی، مجھے نہیں دی، مجھ سے ایسے بھی کیا دشمنی سرکار؟ شیر دل بلوچ اسے نگاہوں کے حصار میں لیتے بولا، میں دے دیتا ہوں۔ تابش فوراً اٹھنے لگا تو وہ ہاتھ اٹھا کر انکار کر گیا۔ جب میں نے فرمائش ان سے کی ہے تو پوری بھی وہی کریں گی نا؟ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے بولا تو وہ تابش کو بیٹھنے کا کہتی گہری سانس لیتے خود ہی اٹھی تھی اور چینک اٹھاتی اسے کپ میں چائے ڈال کر دینے لگی تھی۔ اس نے کپ کو معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا اور کپ سامنے شیر دل کے لاتے سرگوشیانہ انداز میں بولی، اس سب کے لیے مجھے تم نے ہی مجبور کیا تھا، اب بھگتو۔ وہ منہ پر مسکراہٹ سجائے ہلکی سی آواز میں بولی تھی جس پر وہ سمجھ نہ سکا تھا اس کی بات کا مطلب۔ کہیں سچ میں تو نہیں زہر ملا دیا؟ وہ آنکھ مارتے آہستہ سا بولا، پی کے دیکھ لو، میرے ہاتھوں سے تو تمہیں زہر بھی قبول تھا۔ وہ اس کے ہاتھ میں کپ تھماتی بولی، اب چائے بنا ہی دی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے ہاتھوں سے پلا بھی دیں۔ وہ خباثت سے اونچی آواز میں بولتا ہوا پہلا گھونٹ بھر گیا تھا۔ جیسے ہی وہ گھونٹ حلق میں اترا اس کی سانسیں بند ہونے لگی تھیں۔ حلق میں کانٹے اگ گئے تھے، کپ زمین بوس ہوا تھا اور ساتھ وہ بھی۔ گرتے ہوئے اس نے نازلی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ ارے ارے کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، وہ اس کا سر اپنے گود میں رکھتے چلائی اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کہا تھا نا امتحان مت لو میرا ورنہ زہر دینے سے بھی گریز نہیں کروں گی۔ تو جی کیا ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ میں؟ ادا کر دے گی محبت کا اظہار؟ ہارون امرہ کی عزت چھیننے میں کامیاب ہوگا؟ اور کیا نازلی نے شیر دل بلوچ کو زہر دے کر اچھا کیا؟ کیا وہ مر جائے گا؟ جتنی جلدی آپ 70 کمنٹس کا ٹارگٹ پورا کریں گے اتنی ہی جلدی نازلی کے ہسبینڈ کی انٹری ہوگی۔ تو یہ اب آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنی جلدی آپ ٹارگٹ ہمارے سبسکرائبرز ہمارے کمنٹس پورے کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اتنی ہی جلدی میں نازلی کے ہسبینڈ کی انٹری کرواؤں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔